الله 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 سيد الكونين والثقلين محمد 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 سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و محتشم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان میں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ سنی سینٹر اور محبوب العلماء اکیڈمی ماریشس کی جانب سے مینل میں منعقدہ ایک روحانی، حقانی، نورانی اور عرفانی محفل کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ علماء و ائمہ کا جمع غفیر رہا۔ خاص مہمان حضور اشرف ملت پیر طریقت حضرت مولانا شیخ سید محمد اشرف الجیلانی دامت برکاتہ عالیہ رہے۔ محفل کی نظامت مولانا غفران قادری دامت برکاتہ عالیہ نے بخوبی انجام دیے۔ آغاز کتاب لاریب نسخے بے عیب قرآن مجید و فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا۔ افتخار تلاوت حاصل کیے شہزادہ مولانا حیات نور خان دامت برکاتہ عالیہ۔ باغور و ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. قرآن میں جا بجا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا ہے. ہر ورق پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رقم ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سارا قرآن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. قرآن سرکار کی نعت ہے، قرآن سرکار کی مدح ہے، اور قرآن سرکار کے اوصاف جمیلہ کے بیان کا مجموعہ ہے. ہونٹ ان کے ہیں، بولتا ہے خدا، بات حق کی ہے گویا کلام آپ کا. بعد ازاں یک کے بعد دیگرے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہدیہ نعت پیش کیے گئے. جبی میری حسن گیدر تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. زمانہ چھوٹ جائے روت جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. لی خمسۃ اطفی بہا ہر وبا الہاتما مصطفیٰ والمرتضیٰ وابدا اما والفاطمہ. وہ پانچ ہے جن سے کروں میں ہر
فاطمہ مصطفیٰ مرتضی وبدا والفاطمہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ قصیدنا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑھے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے غیب پوش خلق ستارے عطا کا ساتھ ہو یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کتنا پیارا ہے روزہ میرے مخدوم اشرف کا سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف کا سارا عالم ہے شیدا میرے مخدوم اشرف سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا اے شہ سمنان اے شہ سمنان غوث عالم و پیر خدا عالم و پیر خدا عالم و پیر خدا صاحب فضل و عطا سر چشمائے جود و سخا چشمائے جود و سخا چشمائے جود و سخا تیرے در پہ تیرا منگتا دست بستا ہے کھرا لاج رکھ لے میرے آقا میری خالی ہاتھ کا سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا سرورا شاہ کریمہ اشرفا ایک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال رہتا کبھی دنیا کا حال ہر کمال رازمالو ہر زوال را کمال ہر زوال را کمال ہر زوال را کمال کٹ گئی فرقت کی راتیں اب تو ہو روزے وصال ہاں نکل آفتاب حسن اے مہر جمال سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا سرورا
شاہ کریمہ اشرفا شہر یار اولیاء صاحب عز و وقار صاحب عز و وقار صاحب عز و وقار اے گل باغ ولایت دونوں عالم کی بہار دونوں عالم کی بہار دونوں عالم کی بہار ہوں خزانے غم کے ہاتھوں آج کل زار و نزار تیری چوکھٹ پر کھڑا ہوں ہاتھ باندھے اشک بار سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ اشرفا آ گئے ہیں اب عداوت پر بہت اہل زمن پر بہت اہل زمن پر بہت اہل زمن ایک میں ہوں ناتوا اور لاکھوں ہے رنج و محن لاکھوں ہے رنج و محن لاکھوں ہے رنج و محن سید محتاج کی سن لو برائے پنجتن بول بالا ہو تیرا آباد تیری انجمن سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا علی مولا 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 مولا میرا بگر ہوئے اٹھے رحمت چاہو وے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اللہ عزیز و کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیز و کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیز و کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دے نا کفن پر نام تو لکھ دے نا کفن پر نام لیوا یا علی مولا 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 علی مولا
دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسے بستی میں دکھا دے یا الہی وہ بغداد کیسے بستی میں دکھا دے یا ناظرین، اس وقت آپ نور ایمان پروگرام میں سنی سینٹر اور محبوب العلماء اکیڈمی ماریشس کی جانب سے منعقدہ روحانی مجلس کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہیں ہم نے بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور در سناتا۔ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم قرآن کے مطابق واجب ہے۔ ادب و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنا کفر ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے، اور یہ سبق ہمیں نسل در نسل آگے بڑھانا ہے۔ مگر افسوس، جب آج حالات کو دیکھتے ہیں، خاص نوجوان کو، تو ضروری ہے کہ ہم ان کے دلوں میں عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع زیادہ منور کریں۔ اس کے لیے انہیں اولیاء کرام کے دامنوں سے وابستگی ضروری ہے۔ اسی خیال کا اظہار ماریشس کے جید عالم دین مولانا فیاض احمد نعیمی دامت برکاتہ عالیہ نے اپنے خطاب کا موضوع بنایا۔ Quelques minutes, nous pouvons tous les deux ensemble, événement Karbala et Makhdoum et Pâques. Très jolie parole, Mufti Ghufran Sahab Qibla fin commencement au début fin faire ressortir. Et fin mentionne un hadith qui est très reconnu. Et ce hadith-là, aujourd'hui, il est important, surtout nous, ban jeunes, nos nouvelles générations qui peuvent grandir. Ban dada qui l'a, ban parents qui l'a. Alhamdulillah, c'est nous ban grandiment sa façon qui fin élever les autres, fin grandir les autres. Qu'alhamdulillah, pays n'a aucun doute là-dedans, iman en sécurité, Inch'Allah, pour qu'il dunya avec iman. Mais nous devons nos responsabilités, spécialement vers nos jeunes, nos aulades, sa nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent faire face avec beaucoup de tentations et shaitan de toute forme. Ils peuvent faire ravage et ils peuvent faire tous les efforts pour race iman. Parce que nous, grandissons, quand on fait dans l'île Maurice, pas de l'autre jamaat. Un seul jamaat. Ahl Sunnah wal Jama'a. L'autre jamaat, pas existé, ça c'est après une naissance. Aujourd'hui, tout le moyen, toute la façon peut faire. Parce que je trouve que ça dit quelque chose
tant qu'il pourrait s'attacher et pour rentrer dans l'équerre musulmane, nous ne sommes pas capables de faire autres égarés. Le premier, ça je suis tout d'accord que nous faisons ensemble, c'est le Coran. Allah se livre. Mais par contre, deuxième, qui ça c'est les protège le Coran. Sans ça, beaucoup de personnes seulement avec le Coran dans le monde, histoire d'un témoignage, fin égaré. Événement Karbala d'un témoignage vis-à-vis Imam Hussein radiyallahu ta'ala, Ahl Bayt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban personne qui est présent, est-ce qu'ils n'ont pas dit le Coran? Ils ont dit le Coran. Ils peuvent lire le Coran. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pandie qu'il y a ban musulman, très grand livre, dernier livre qui résume tout un livre sacré. Allah fait descendre l'homme, il suffit pour eux. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu es au courant. Si je dis sa parole-là, pour ban ummati, je iman pour en danger. Et nous trouvons aujourd'hui peut arriver. Seulement avec le Coran. Le Coran est un livre, Allah paye, n'a aucun doute là-dedans. Mais ensemble avec le Coran pour protéger tout quelque chose qui est dans le Coran pour qu'il n'y ait pas de confusion. Pour qu'il tentation shaitan pas faire l'effet. Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait la deuxième chose. Eh ben, musulmans, ensemble avec le Coran, des grands quelque chose qui m'ont quitter. Premier, c'est Allah se livre, le Coran. Deuxième, c'est la famille, Ahl Bayt Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tous les deux, sont importants. Nous, ban grand monde, avant, dans chaque coin, dans l'endroit, même dans la case, tu peux organiser Milad de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Question fin levée. Ban pensée, et n'a pas arrivé qui ça ban pensée d'une telle façon présentée. Si nous pas fait attention, il y a beaucoup de possibilités capables dans pédition. C'est très bon, c'est bon. Mais est-ce que Mawloud et Milad nécessaire ou sa namaz fajr nécessaire? Définitivement, tout musulman peut dire namaz fajr nécessaire. Il y a qui s'est dit jusqu'à 11h ou faire Mawloud et namaz fajr ou pas faire. Pas faire Mawloud. Pas besoin de faire Milad. Pas besoin de faire Mahfil. D'une priorité namaz. Définitivement besoin d'une priorité namaz. Qui finit arriver? C'est doucement, doucement, un par un, fin vers l'attaque, c'est quelque chose qui devient une protection. Ban jeune, ban gain Mawloud, ban jeune, ban gain Mahfil, ban jeune commence à éloigner avec ça. C'est ban jeune qui, les soirs, participe toujours le ban coin, le chemin. Je te vois de ban Mahfil. Pena noyer, il commence toujours le ban coin chemin. On trouve ban jeune dans quelle direction fin commence à aller. Un monsieur fin retourne à la maison et fin informe sur madame que ça demain moyen pour aller dans une invitation mais ça juste qui me donne coude tailler fin coude un petit peu long s'il vous plaît tu capable un petit choris dit 4 pouces un petit peu long choris dit pour demain me capable d'invitation madame dit ça me lien rester pour moi attraper pour tous une journée mon faire l'ouvrage mon fatigué à ce moment pour alcoolisme ou tous monsieur vient trouve que madame pénalitant une alcool social il dit madame pénalitant s'il vous plaît au monsieur c'est corrige ça juste là demain mon appel dans fonction mais c'est moi tout seul qui reste dans la case ou madame pénalitant moi tout seul dans les temps monsieur tout madame aussi pénalitant c'est aussi pénalitant une alcool suffit une alcool suffit j'ai bêti au moins toi fait tes efforts coup de lit maman pénalitant pour pénalitant moi tout seul qui est en plus dans la case monsieur quand il trouve que personne pénalitant il pense à juste là il met les pendant il y a demain va guetter un petit peu dans temps dans la nuit madame fait réaliser dit ça monsieur pendant la fonction soyez c'est moi juste là il long comment il pour mettre pour aller mon cause comme ça, c'est pas bon ça. L'in asseoir, l'in lever tranquille, fin prendre juste 4 pouces, fin tailler, fin dresser, fin corriger, fin abandonner là-bas. C'est aussi, sur conscience, fin reproche-lui.
Mon frère fait tout pour moi, moi dans sur la case. Aujourd'hui, il demande un service, mon refuse de comme ça. C'est pas bon ça. Lui, c'est une pointus, une amenée, une chorus, 4 postes, une dresse, une apporte, il est tranquille là-bas. 3 heures du matin, tu fais aussi, il dit ça, mon papa, comme ça, fait pour moi, comme ça, compte en moi. Et il demande un service, aujourd'hui, mon cause comme ça. Lui aussi, il prend 4 postes, une taille, une coude, une nappe. Après ça, il finit, mettez là-bas, il a dormi. Monsieur, le matin, quand il levé, il trouve le petit quand il dormi, un juste peu pendant. Mais le matin, quand il levé, un chaud peu pendant. Aujourd'hui, avec nos dînes, avec nos aqidas, avec nos imans, comme ça même peut faire. Chacun peut venir pétailler un bout, chacun peut venir pétailler un bout. Respect péna, adab péna, muhabbat péna, l'amour péna. La vie qui sa iman qui t'y besoin sa iman là sur la vie puis on lever à cause Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam avant me dire parce que pour venir en zamana ça pas nécessaire, ça pas nécessaire, ça pas nécessaire, ça pas nécessaire. Quand ça pas nécessaire, normalement finalement qui ne restait. Obligatoire, c'est seulement au mange quelque chose qui vous vend plein. Ça, les phrases des nécessaires. Je dis non, aujourd'hui, phrases qui est nécessaire, obligatoire qui est nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Mettre bonnet, non, il n'est pas obligatoire. Côté là, dans le Coran, vous mettre bonnet. Aujourd'hui, ça quelque chose là fait, non, ça n'est pas obligatoire. Phrase qui finit au de nous, pas oublier, c'est ça même, Jal Shaitan, ça. Pour sa phrase qui arrive contre Allah, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finit pas seulement phrase ensemble avec sa phrase qui qaboul contre Allah, attaché avec sunnat et ban nawafil ça. Parce que l'ennemi finit trouver directement pas capable de faire l'attaque de sa phrase là. Alors, le premier vient le savoir quelque chose qui peut protéger sa phrase là. Quand ça quelque chose là nous fait automatiquement sa phrase là nous finit tomber. Aujourd'hui, nous jeunes peuvent faire face avec cette situation là. Dans la case, c'est qu'on voulait rentrer avant le regard de situation, c'est de trouver un chien devant. C'est de trouver une alarme et sécurité dans la case. Qui est pour faire? Premier, il élimine ça. Il est là pour rentrer. Parce qu'il n'est pas pour mettre en danger. Directement, il n'est pas pour rentrer dans la maison s'il y a un lichet, parce que le lichet pour zapper. Du monde pour finir connaître, premier, élimine ça lichet là. Sécurité à l'homme, si mon pancheli, c'est pour faire tapance et la famille et ben personne pour finir connaître, pour les rentrer, pour les coquins, des bisins éliminent ça quelque chose là. Comme ça même aujourd'hui, il finit trouve que ben awliya Allah et Ahl Bayt Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur muhabbat sur l'amour, c'est en sécurité, je peux faire hifazat sa din, je peux faire hifazat sa phrase là. Alors pour coquin sa phrase là, bisins éliminent ça. Bizin élimine ça, à cause ça on trouve, ça pas nécessaire, ça pas nécessaire, ça pas nécessaire, ça pas nécessaire. Aujourd'hui, majlis pas nécessaire, côté dans le Coran qui bizin fait majlis. Aujourd'hui, fait ours pas nécessaire, côté dans le Coran qui bizin fait ours. Khatam Mawlud pas nécessaire aujourd'hui, quand tout ça man qui chaud là aujourd'hui on trouve, islam so chaud pe apporter aujourd'hui. Beauté pena. En regardant ban mahfil de ban awliya Allah, en regardant et fréquentation de ban soufis kram ridwanullahi ta'ala al-majma'in, ban personne lesquelles tu peux finir dire que définitivement, il n'y a aucun doute là-dedans, sa figure que nous pouvons trouver. C'est pas capable une personne qui peut cause mort, automatiquement finir en bas islam. Pourquoi ça est nécessaire? Nos devoirs, nos responsabilités. C'est une chose qui finit mettre, c'est un majlis qui raconte événement Karbala. Un ors qui fait, c'est que il y a un nisbat et un awliya Allah. C'est pas pour noyer ça. C'est une chose qui peut protéger nos imans. Ça c'est une chose qui peut protéger sa phrase là. À cause ça, il y a un important nos awlad, nos enfants. C'est un mahfil comme ça. C'est un programme comme ça. C'est nous encourage nos awlad. Aujourd'hui, jeunes pas intéressés. Aujourd'hui, ils préfèrent les réceptions portables. Aujourd'hui, ils préfèrent les réceptions portables. Qu'il y a le man mef, il encourage, fait, comprend, donne ça l'amour, ça choque. Reste attaché. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour terminer là, qui fait un Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, fait dire reste attaché avec ça, c'est le Coran. Et deuxième, c'est Ahl Bayt, la famille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tous les deux. Dans le dunya aussi, vous bénéficiez tant que vous travaillez tous les deux. Pas seulement dans le dunya, et dans un moment très difficile qui nous est pour traverser. Si là on a un succès, partout pour un succès, c'est un moment qu'on roule prêt pour séparer les corps.
C'est un moment qui, toute la vie au-delà dépend de l'au-là. Toute la vie après la mort dépend de ce moment-là. Si ce moment corrompt et séparé, on récit qui dunya avec iman, toute une étape qui peut venir facile pour nous garantir ça. Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait dire dans ce moment difficile que trop prêt pour séparer, que Shaitan pour faire l'attaque, qui ou besoin faire reste attaché qu'elle est bête Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moi pour terminer le hadith que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait dire ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mata mustakmil al-iman. Celui qui ne récit qui dunya d'une telle façon qu'il reste attaché à Ali Rasoul, la famille Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand les les bouquets de dunya avec ce barkat avec iman. Alhamdulillah, nous avons l'occasion de faire ziyarat أولاد Imam Hussein radiyallahu ta'ala an, أولاد Makhdoum Pak radiyallahu ta'ala an, et Hazrat les petits enfants, Wali ces petits enfants qui peuvent gagner l'occasion de faire ziyarat. Huzur Sarkar et Kala, quand on rentre dans l'endroit, ben habitant à l'endroit là, il y a un excellent point Sarkar et Kala. Fait les assises de N16, fait les tout dans cet endroit là. Ben à faire causerie, ben à dire une parole, seulement en regardant sa personnalité, il suffit pour bandi mon amen iman. Sa qualité wali sur petits enfants présents devant nous, qui nous gagnent l'occasion de faire ziyarat, et que ça même peut terminer. Allah Ta'ala donne nous tawfiq, nous toujours trap daman. Ali Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, toujours nous reste attachés avec la famille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons efforts, nos aulad aussi, sa muhabbat qu'Allah fait créer dans nous les cœurs. Allah Ta'ala donne tawfiq, qui nous transfère ça pour nos aulad aussi. Merci beaucoup, jazakum la khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन ऐसे लोग होंगे कि जन्नत नबी होंगे और न शहीद, मगर इतने ऊंचे मकाम पर अल्लाह के क़ुर्ब में बैठेंगे कि जिस पर क़यामत के दिन नबी और शहीद भी रश्क करेंगे। सहाबे कराम ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग होंगे? तो इस बात की वजाहत करते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हर वो शख्स क़यामत के दिन जब थर थर काँप रहा होगा तो उन लोगों को कोई खौफ न होगा। लोग गमज़दा होंगे लेकिन ये गमगीन न होंगे। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक औलिया अल्लाह पर न कोई खौफ है और न वो रंजीदा वो गमगीन होंगे। महफिल के मेहमान ख़ास हज़रत अल्लामा मौलाना शेख सैयद मोहम्मद अशरफुल जिलानी दामत बरकातुहू आलिया ने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस गैर मशरूत मोहब्बत यानी अनकंडीशनल लव की बात की जिसके बगैर न दुनिया न दीन मुकम्मल है। तो हमें अपनी जान से ज़्यादा अपने नबी और उनकी अहले बैत का मौक़िफ़ प्यारा है। हमारी जान क्या है? कुछ भी नहीं। उनके पैगाम और उनके मिशन के सामने तो इस पर गुफ्तगू करूँगा। पहले ख्वाहिश पूरी कर दूँ तो एक बार और झूम कर पढ़ लें दुरूद शरीफ, सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, के दावा वही मिलेगी, के दावा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल के दावा वही मिलेगी,
مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے تصویر مصطفیٰ جو نظر آ گئی ہے دل میں تصویر مصطفیٰ جو نظر آ گئی ہے دل میں میں سوچتا ہوں دل میں میں سوچتا ہوں دل میں میرا دل ہے یا مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو تیرا ہے کوئی جہاں میں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دعویٰ وہی ملے گی کہ دعویٰ وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے حق کی تلاش چشمے بصیرت کا کام ہے حق کی تلاش چشمے بصیرت کا کام ہے ضد آدمی کے ذہن کی ظلمت کا نام ہے ضد آدمی کے ذہن کی ظلمت کا نام ہے حق کی تلاش یوں نہیں ہوگی چشم بصیرت کا کام ہے آپ سب اہل سنت ہیں اور اہل سنت ضدی نہیں ہوتا اور جو ضدی ہیں وہ الگ ہو گئے کیونکہ کنفیوژن نہیں ہے یہ اہل سنت والجماعت یہ کوئی سیکٹ نہیں ہے یہ کوئی گروہ نہیں ہے کوئی گروپ نہیں ہے یہ جماعت ہے سواد اعظم ہے اور کوئی دور ایسا نہیں جس میں علماء کی کثیر تعداد اس جماعت کے پاس نہ رہی ہو اس لیے کہ یہ جماعت حق پر ہے تو جس نے ضد کیا ان علماء ربانین کے سامنے وہ الگ ہوا اور جس نے ضد نہ کیا وہ اسی جماعت کے ساتھ جڑا رہا اور اسے اہل سنت والجماعت کا ایک فرد تسلیم کیا گیا پر کوشش ہے چھوٹے چھوٹے گروپ چھوٹے چھوٹے لوگ اپنے اکابرین کی فکر سے ان کے پیرالل فکر لا کر نیا گروہ بنانے کی کوشش کرتے
اور ہماری جماعت پر اپنا جال پھینکتے ہیں، فریب کا جال۔ کچھ تو پھنسے، کچھ تو پھنسے، اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ تو اگر بہکانے کا سلسلہ جاری ہے تو اصلاح کا بھی سلسلہ جاری ہے، اصلاح کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اب یہ محفل دو عنوان سے ہے، ذکر شہدائے کربلا بھی اور حضرت محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی کا عرس کی بھی محفل۔ تو اسے الگ الگ مت ماننا، بینر میں دو ہیں پر دراصل الگ الگ نہیں، ایک ہی ہے۔ کہ ہم جس کے نام سے یہ محفل ہم نے سجائی ہے، اگر ہم اس دور میں ہوتے تو کیا کرتے ذکر، اور وہ کس کے ذکر سے زیادہ خوش ہوتے، اپنے یا اپنے جد کریم کے؟ ہمارا کام تو اپنے اسلاف کو، اپنے بڑوں کو خوش کرنا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے وہ خوش کس سے ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو محفل ہے مخدوم سمنا۔ جب حکومت کی جنگ ہوتی ہے تو آرمی سامنے سامنے ہوتی ہے، یہ پوری دنیا کا اصول ہے۔ جب زمین کے ٹکڑے کے لیے کوئی جنگ ہوتی ہے تو آرمی سامنے سامنے ہوتی ہے۔ کسی حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے تو جنگ ہوتی ہے، اور اسٹیبلش حکومت خطرے میں پڑ جائے تو جنگ ہوتی ہے۔ یہاں دونوں باتیں نظر نہیں آ رہی۔ یزید کو حکومت اسٹیبلش نہیں کرنا ہے، وہ تو اسٹیبلشڈ ہے۔ کون سا اسٹیبلشمنٹ ہونا ہے بھائی؟ ایک اسٹیبلشڈ حکومت اس دور میں کیسی ہوتی تھی کہ جتنا زمین کا ایریا ہے وہ زمین کا ایریا گورنڈ بائی گورنرز۔ تو اگر سینٹرل حکومت اپنے گورنرز ڈیفرنٹ پارٹ پر انہوں نے ڈیپیوٹ کر دیا ہے، مینز اسٹیبلشڈ ہے۔ تو یزید تو اسٹیبلشڈ حکومت کے تخت پر بیٹھا ہے، ان اسٹیبلشڈ نہیں ہے۔ ہر طرف گورنرز موجود ہیں، مدینے میں گورنر ہے، جہاں جہاں یہ چیز ہے وہاں وہاں زمین کے جس پارٹ پر گورنر موجود ہیں۔ اس کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ امام حسین نے کوئی فوج تیاری نہیں کی۔ کوئی تاریخ کا جتنا بھی اوراق پلٹتے جائیے، کوئی ایویڈنس نہیں کہ انہوں نے کوئی فوج تیار کرنے کی بات کی ہو۔ اگر فوج تیار کرتے تو فوج کے ساتھ جاتے کوفہ، فیملی کے ساتھ نہیں۔ یہ بالکل کلیئر ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یزید کیوں پیچھے پڑا ہے؟ اے حسین ہاتھ دے دو۔ وہ مانگ کیا رہا ہے؟ ہاتھ۔ حکومت نہیں مانگ رہا ہے، نہ یہ کہا کہ حسین وعدہ کرو تم ہماری حکومت کو ڈسٹرب نہیں کرو گے، بالکل نہیں۔ بیعت کر لو، سب سے کہہ رہا ہے ان سے بیعت لے لو، یعنی ہاتھ دے دو۔ اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ ایٹ لاسٹ کیا کہہ رہے ہیں حسین؟ ہاتھ تو نہیں دوں گا، سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ اس کے لیے پریپیئر ہیں، پریکٹیکلی کھڑے ہو گئے، ہاں یہ ممکن ہے، یہ تو لے سکتا ہے، اجازت دے رہے ہیں، سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ یزید بار بار ہاتھ مانگ رہا ہے۔ اے حسین، عالم خیال میں سوال کیا ہے حسین، ہاتھ کے مقابلے سر تو مہنگا سودا ہے، آپ مہنگا سودا کرنے کے لیے تیار ہو، سستا نہیں۔ آخر ریزن کیا ہے؟ ایک طرف ادھر اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہاتھ مانگ رہا ہے، ہاتھ۔
اب اس بات کو یہیں پر دماغ میں روک لینا، پھر واپس آتا ہوں۔ اب اس تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ بھی بتانا ہوگا۔ نبی نے سب سے پہلی اسلامی ریاست مدینہ کس نے قائم کی؟ فاؤنڈر کون؟ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تا حیات ظاہری، ورنہ ہمارے نبی تو زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ ہم اہل سنت ہے، ہمارا عقیدہ یہی کہ ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں، حیات والے ہیں۔ یہ ظاہری حیات کے ساتھ جو نیکڈ آئی سے ہم اس وقت کے لوگ دیکھ رہے تھے، جنہیں یہ سعادت ملی کہ اپنی نیکڈ آئی سے ہمارے آقا کو دیکھنے والے، کیا ان کا مرتبہ بلند، کیسے بلند لوگ تھے جنہیں یہ موقع ملا۔ تو اپنی ظاہری حیات کے ساتھ اس ریاست، اسلامک ریاست کے آپ رہے حاکم۔ پھر آپ نے فرمایا 30 سال تک جیسے میں نے حکومت کی ہے، جو میں نے پیٹرن، جو میں نے اصول مرتب کیے، 30 ایئرز تک اسی طرح سے ہوگا۔ پریڈکشن کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ظاہری حیات یعنی آپ آنکھوں سے پردہ فرمایا تو پھر کون آئے؟ تمام صدیقین کے سردار آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اس حکومت، ان تمام اصول اور ضوابط کی نمائندگی کی بھرپور انداز میں۔ پھر آپ جب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں تو اسی کی نمائندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، خلیفہ دوم۔ پھر اسی کی نمائندگی خلیفہ سوئم حضرت عثمان غنی نے کی۔ پھر اسی اصول اور ضوابط کے مطابق مولائے کائنات نے کی۔ اور پھر جو 6 مہینے بچے، جب مولا علی اس دنیا سے رخصت ہوئے، شہید ہوئے، تو جو بچے ہوئے 6 مہینے تھے 30 سال کے، وہ امام حسن مجتبیٰ نے پورے کیے۔ امام حسن مجتبیٰ نے پورے کیے۔ اب اس کے بعد 30 سال ہو گئے۔ جب 30 سال ہو گئے تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا تھا 30 سال تک خلافت راشدہ، میرے اصول و ضوابط پر، میری مرضی کے مطابق، میں نے جو آئیڈیا دیا، جو آئیڈیالوجی دی ہے، جو اصول اور ضوابط مرتب کیے ہیں، اسی کے مطابق جتنی دور تک اللہ کے رسول نے سیکورٹی دی تھی اتنی دور تک 30 ایئرز۔ اس کے بعد فرمایا ملوکیت ہوگی، فرمایا ملوکیت ہوگی، اوکے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ، اس بارے میں میں آپ لوگوں کو بہت کلیئر کہہ دوں، کسی کے بہکاوے میں مت آئیے گا۔ کسی بھی صحابی رسول کے تعلق سے ان کا تقدس پامال ہو ایسا کوئی جملہ اختیار مت کریے گا، کیونکہ ہر صحابی میرے نبی کی بارگاہ کا ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں ہیں کوئی بیٹھ کے اس پہ فیصلے کریں، ہمیں اپنی حد کو رکھنا چاہیے، لیکن جو فیکٹ ہے وہ سامنے لا رہا ہوں، جو سمجھانا ہے مجھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے حکومت چھوڑ دی، صلح کیا، اور امام حسن مجتبیٰ نے حکومت چھوڑ دی، حضرت امیر معاویہ کو حکومت دے دی، اور امام حسن مجتبیٰ الگ ہو گئے۔ صدیق اعظم بعد نبی خلیفہ بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ بایک وقت ریلیجیس لیڈرشپ اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ، یہ 2 لیڈرشپ ہے، یہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ریلیجیس لیڈرشپ اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ
both political اور religious صدیق اعظم. بعد صدیق اعظم religious and political دونوں لیڈرشپ فاروق اعظم کے ہاتھ میں. ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں. ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ مولائے کائنات کے ہاتھ میں. ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں. جب صلح ہو گئی تو پولیٹیکل لیڈرشپ حضرت امیر معاویہ کی طرف اور ریلیجیس لیڈرشپ امام حسن مجتبیٰ کی طرف. یہاں سے دو ہوئے, یہاں سے دو. اس لیے کہتا ہوں کربلا is not a only event, it's a university. They give all the answers of our problems. See Karbala in that angle. Political leadership goes to Hazrat Amir Muawiyah رضی اللہ تعالیٰ عنہ. And religious leadership قائم ہے. دلیل مانگیں گے آپ تو دلیل یہ ہے کہ امام حسین کے مرشد کون ہیں. اپنے بعد اس سلسلے کو کس کے حوالے کیا؟ امام حسن مجتبیٰ نے. امام حسین. اب آئیے پھر یہیں رک جائیے. ایک پوائنٹ سمجھا دیا نا, اب پھر یہیں رک کے ذہن میں رکھیے گا. اب دوسری بات لانا چاہتا ہوں. نبی نے اعلان کر دیا, ابھی تو پولیٹیکل اس کی بات کی نا, اب ریلیجیس پہ آؤ. نبی نے کہا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جتنے نبی آئے کم و بیش 1,24,000 اور بعض روایتوں کے مطابق 2,24,000. تو اس پر بحث نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو موسٹلی ہمارے علماء 1,24,000 کی بات کرتے ہیں اور اس پہ کوئی بحث کبھی نہیں ہوئی ہے. اپنے اپنے ویوز ہیں دے دیے. اوکے, نبی آئے, کہا میں آخری ہوں, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اب سوچنا پڑے گا نا اکارڈنگ ٹو قرآن. قرآن بار بار ہم سے کہتا ہے کیوں نہیں غور کرتے, کیوں نہیں فکر کرتے. تو ہم لوگ ہیں نا غور و فکر نہیں کرتے, پر جو نبی کے سامنے وہ تو سب غور و فکر کرنے والے تھے. انہیں اس لائق نبی نے بنا دیا ہے کہ وہ غور و فکر کرنے والے ہیں, وہ دور اندیش ہیں. They are thinkers, they have a vision, they have a thought. وہ جماعت ہے جنہیں ہم صحابہ کی جماعت کہتے ہیں, وہ معمولی ہے. تو برادران ملت اسلامیہ, نبی نے کہا میں آخری. تو وہ تو نبی سے سیکھا ہے کہ ہر نبی آیا تو کیوں آیا. وہ تو نبی نے سکھا دیا کہ جتنے نبی آئے کیوں آئے, کہ جب ایک نبی کی تعلیمات سے ان کے امتی بھٹک گئے, صراط مستقیم سے ہٹ گئے, شیطان نے ان کے قلب پر غرد و بغار ڈال کر, شکوک و شبہات اور لالچ کی گندگی قلب میں بھر کر پچھلے نبی کی تعلیمات سے ہٹا دیا, تو اللہ رب العزت نے اس امت کو پھر راہ راست پر لانے کے لیے نبی بھیجا. نبی آتے, تعلیم دیتے, اور پھر امت صحیح ہو جاتی. یہ سلسلہ ہنوز جاری رہا اور کہاں تک آیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. دو کام ہو رہے ہیں لگاتار. ضرورت کے مطابق امینڈمنٹس بھی ہو رہے ہیں لا میں, دین کے اندر امینڈمنٹس بھی ہو رہے ہیں. حضرت آدم سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرورت کے مطابق امینڈمنٹس بھی ہو رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ اصلاح بھی ہو رہی ہے. دونوں باتیں کنٹینیوٹی میں. ہر نبی آ رہا ہے تو اگر کوئی ضرورت ہے اس دور میں تو اسی کو ہی پاور ہے نا, وہی تو اتھینٹک ہے, وہی تو چینج کر سکتا ہے. چونکہ دین تو رب کی جانب سے. لوگ سمجھتے ہیں اسلام 1400 سال, جی نہیں, اسلام کی شروعات تو حضرت آدم کے زمین پر آنے کے بعد ہو گئی. یہ غلط کنفیوژن ہے کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ 1400 سال پہلے مسلمان ہوئے. اکثر لوگ بولتے ہیں جی نہیں, یہ زمین پر جب پہلا آدمی یعنی حضرت آدم جن کی نسبت پر ہم آدمی کہلاتے ہیں, وہیں سے اسلام شروع ہوا ہے اور وہیں سے مسلمان شروع ہوا ہے.
ٹھیک ہے؟ تو امینڈمنٹس بھی ہوئے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے وہی نازل فرما دی، یہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، تو یعنی جو امینڈمنٹس ہونے تھے دین میں، قانون کے اندر، وہ سارے امینڈمنٹس بھی مکمل ہو گئے، اب کسی امینڈمنٹس کی بھی ضرورت نہیں، اوکے، کمپلیٹ ہو گیا۔ اور پھر نبی کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری ہوں، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند۔ تو نبی تک جب امت بکھری تو انہیں سدھارا کس چیز نے؟ فیضان نبوت نے، فیضان رسالت نے۔ نبی آئے اپنا فیضان بانٹا، سیدھے ہو گئے، رسول آئے فیضان بانٹا، سیدھے ہو گئے۔ یعنی ہر امت کو فیضان رسالت اور فیضان نبوت اس کی ضرورت باقی رہی، تبھی تو جب بکھری تو اللہ نے نبی بھیجا، جب بکھری تو رسول بھیجا، تاکہ نبی کے فیضان سے، رسالت کے فیضان سے امت پھر ریدے راستے پہ آ جائے۔ اور یہاں کیا ہو رہا؟ امت محمدی کے لیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اب کوئی نبی نہیں، تو سوال تو ہونا تھا، کیونکہ سونے والے لوگ نہیں ہیں، صحابی ہیں، وہ نہیں تھے، تو فوراً کوشچن ہو گیا، یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، بے شک آپ نے فرما دیا آپ آخری نبی ہیں، جب امت محمدی میں بکھراؤ آئے گا، جب امت محمدی میں بکھراؤ آئے گا تو پھر انہیں کون سدھارے گا؟ ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ فیضان رسالت اور فیضان نبوت، یہ ضرورت تو باقی ہے امت کے لیے، تو یہ ضرورت کون پورا کرے گا؟ تو نبی نے فرمایا بے شک میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پر فیضان رسالت، فیضان نبوت جو امت کی ضرورت ہے یہ بٹے گا، یہ بٹے گا، رکے گا نہیں، ولایت کے راستے سے، ولایت کے راستے سے۔ یہ فیضان جو امت کی ضرورت ہے، جو امتوں کی ضرورت رہی، وہی اس امت کی بھی ضرورت ہے، یہ بٹے گا ولایت کے راستے سے، ولایت کے راستے سے۔ اب آپ آئیے، تو ولایت کا دروازہ کھلا کدھر؟ ضرورت فیضان رسالت کی ہے، ضرورت فیضان نبوت کی ہے امت کو، پر اب کوئی نبی نہیں آئے گا بانٹنے کے لیے، تو یہ فیضان ولایت کے راستے سے۔ اور یہ باب کھلا کس پر؟ یہ باب کھلا کس پر؟ کس کو نبی نے ذمہ داری دی؟ علی، امام علی، ان پر۔ اب پھر یہاں رک جاؤ، کئی چیزیں میں روکتا ہوا چل رہا ہوں، اللہ کرے میں سب کو کنیکٹ کر سکوں، سبجیکٹ ایسا سن لیا ہے میں نے کہ کئی طرف سے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، پھر یہیں رک جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے دعا کی، اللہ کا گھر بنایا، دعا کی، اے پروردگار عالم آخری نبی اس کو میری ذریت میں پیدا فرما، ریلیشن چاہتے ہیں ہمارے آقا سے، کہ نسبت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا فرمائی، میری ذریت میں پیدا فرما۔ جلیل القدر خلیل ہیں رب کے، ٹھیک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ٹھیک، ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل نبی، آپ سمجھ رہے؟ نبی، اور ان کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق نبی، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دھیان میں رکھیے، باپ نبی، بیٹا نبی، بڑے بیٹے بھی نبی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نبی، حضرت اسحاق نبی، حضرت اسماعیل نبی، پھر خاموشی،
کوئی نبی نہیں آپ کی اولاد میں. اور حضرت اسحاق نبی 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 حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 5000 نبی. حضرت اسماعیل نبی خاموشی. حضرت اسحاق نبی 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 حضرت عیسیٰ تک. اور جب آئے تو امام الانبیاء آئے, جب آئے تو سردار انبیاء آئے, جب آئے تو نبی آخر الزمان آئے, یعنی ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت اسماعیل نبی, پھر خاموشی, اور آئے تو سردار انبیاء آئے. اور دوسری جانب نبی 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 حضرت عیسیٰ تک. اب اس کو ذہن میں رکھنا, فیضان رسالت, فیضان نبوت بانٹنے کی ذمہ داری علی, امام علی امام, بیٹا حسن امام, بیٹا حسین امام, امام حسن امام. خاموشی. اور امام حسین امام, امام 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 حسن عسکری تک امام. یہ اتفاق نہیں مشیت ہے, یہ اتفاق نہیں مشیت ہے. اس لیے میں نے کہا نہ ادھر لے جا سکتے ہیں نہ یہاں کھڑا کر سکتے ہیں. یہ وہ ہیں جو ہمیں وہاں پہنچاتے ہیں, قرب دلاتے ہیں. اور جب آئے خاموشی, اور جب آئے تو وہ آئے یہ کہتے ہوئے آئے کہ میں اپنی ہتھیلی پر اس پوری دنیا کو رائی کے دانے کے برابر دیکھتا. جب آئے تو یہ کہتے ہوئے آئے کہ میرا یہ قدم روئے زمین کے تمام اولیاء کرام کی گردن. جب آئے تو سردار اولیاء آئے, جب آئے تو محبوب سبحانی غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی آئے. امام حسن عسکری کے بعد غوث اعظم اور غوث اعظم کا زمانہ چل رہا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ, یہ اتفاق نہیں مشیت ہے, اتفاق نہیں مشیت ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب آؤ, اب پلٹ کے آؤ, ہاتھ دے دو, ہاتھ دے دو, ہاتھ دے دو. نہیں دوں گا, نہیں دوں گا. ایک ایسی سنت, ایک ایسی سنت جس پر ہم چاہے کہ بھی عمل نہیں کر سکتے. جی سارے علماء فوراً انگلی اٹھا کے دہراؤ, کوئی متفق نہیں ہوگا. ایک ایسی سنت ہے جو امتی چاہ کر بھی عمل نہیں کر سکتا. آپ نماز پڑھ لیں, آپ کا نواسا آپ کی پیٹھ پر آ جائے, اگر آپ گرنے سے سجدے کو طول دے دیں اور پھر سلام پھیر کے بیٹھ جائیں تو جو بھی مولانا دیکھیں گے کہ چلو نماز دہراؤ, نہیں میں حضور کی سنت, جب نماز دہراؤ پہلے, نماز دہراؤ, نماز نہیں بھی, نماز دہراؤ. یہ جو لوگ قیاس کر لیتے ہیں ہوش میں آئیں, ہوش میں آئیں. نبی نے نماز نہیں دہرائی پر تمہیں دہرانا پڑے گا. اور یہ کہے کہ کام نہیں چلے گا, حضور کی سنت پر عمل, میرا نواسا تھا. تیرا نواسا فقط نواسا ہے, پر نبی کا نواسا فقط نواسا نہیں, دین ہے.
دین ہے، تبھی تو اجمیر کی دھرتی سے میرا خواجہ کہتا ہے دین است حسین، دی پناست حسین۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کیوں ہاتھ مانگ رہا ہے؟ ہاتھ دے دو۔ حسین کہہ رہے ہیں نہیں دوں گا۔ اب یہ بیک گراؤنڈ آپ نے سب ذہن میں آ گیا نا، حکومت نہیں دی، حکومت دی امامت نہیں، حکومت دی امامت نہیں، امامت کی درائی امام حسین۔ جو آج دور میں ہو رہا ہے، اسی لیے تو کہا کہ کربلا از اے یونیورسٹی، اینگل بدلو آنسر لو۔ یہ جو آج کے کرائسس ہے، اس کرائسس میں ایک چیز کی طرف جواب ملتا ہے، آج بھی تو ہو رہا ہے، ہاتھ مانگ رہا ہے۔ حکومت اسٹیبلشڈ ہے، کوئی ڈر نہیں ہے حکومت پہ، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، پر ہاتھ کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو شوق ہوا، شوق ہوا پولیٹیکل لیڈرشپ تو میرے پاس ہے، اور ریلیجیس لیڈرشپ اسے کوئی دنیا میں دوسرا دینے والا نہیں تھا، کیونکہ یہ لیڈرشپ تو امام حسین کے ہاتھ میں، تبھی تو حسین سے کہتا ہے ہاتھ دے دو، ہاتھ دے دو، یہ ریلیجیس لیڈرشپ مجھے دے دو، پولیٹیکل تو میرے پاس ہے، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ اسے چاہیے۔ ریلیجیس لیڈرشپ کہاں سے دے دیں، کہاں سے دے دیں؟ کیونکہ حسین نبی کا نمائندہ ہے، حسین نبی کا نمائندہ ہے۔ حسین تو وہ ہے جب گود میں تھا تب حق بن کر باطل کے سامنے، نجران کے عیسائیوں کے سامنے میرے آقا نے اسے کھڑا کیا تھا۔ حسین وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر، حسن وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر نجران کے عیسائیوں کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہاں مباہلہ کرنا نہیں ہے، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تو ہمارا نام و نشان تک نہ ہو۔ دنیا میں سب سے بڑا بوجھ ایک باپ کے لیے، گھر کے بڑے کے لیے کون سا ہے؟ جب بیٹے کا جنازہ اس کے کاندھے پہ ہوتا ہے، لمحے میں باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، جیسے ہی جنازہ کاندھے پر آتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ اے حسین، تم نے تو بہت اٹھایا، تم نے تو 6 مہینے کے علی اصغر کو اٹھایا، تم نے تو جوان کریل علی اکبر کو اٹھایا، اس بھتیجے کو اٹھایا، اس بیٹے کو اٹھایا جس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو آپ کا بھائی یاد آتا تھا، سکون ملتا تھا۔ حسن مجتبی اپنے مرشد کا چہرہ آپ حضرت قاسم کے چہرے پہ دیکھتے تھے، وہ سب بھی اٹھایا ہے۔ اے حسین، زبان پہ کچھ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، آتا ہے اگر جملہ تو صرف ایک ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ غور کیا، سمجھ میں آیا، یہ استقامت، اس لیے کہتا ہوں یونیورسٹی ہے صبر، شکر، استقامت، حکمت عملی، کیا کیا چاہیے سب ملے گا کربلا سے۔ دیکھنے کا طریقہ بدلو، خالی چھری اوری لے کے نہ گھوم جاؤ کربلا میں، دیکھنے کا طریقہ۔ حسین اور امام حسن دونوں چھوٹے ہیں، ریڈ کلر کا اسٹرپ والا کرتا ہے، ریڈ اسٹرپس ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے قدموں سے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے اور اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے نبی کی جانب بڑھتے ہیں۔ نبی واز دے فرما رہے ہیں، واز روک دیا، منبر سے اپنے نیچے اترے،
इमाम हुसैन को गोद में उठाया, इमाम हसन को अपनी शहादत की उंगली पकड़ाई और फिर अपने मिंबर पर वापस आए। सब जानते हैं कि ये कौन है। अरे ऐसी मुक़द्दस जमात सामने है, कौन नहीं जानता, लेकिन नबी जानते हो ये कौन है? अरे सब जान रहे हैं। और नबी की कोई बात हिकमत से खाली नहीं होती है, यूं ही थोड़ी ना कह देंगे सब हिकमत वाली बातें हैं। वहाँ कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन हो रहा है हसन का और हुसैन का। जब नबी ने उठाया इमाम हुसैन को, यूं उठाया ना, है ना, तो हुसैन का कदम कहाँ है? क्या बात है। रूए जमीन पर एक वली वलायत की चाहे जिस मुकाम पर पहुंच जाए, उसकी रसाई नबी के कदमों तक, बस ये उसकी बुलंदी है। वलायत की बुलंदी कहां तक? कदमों तक। एक वली की रसाई नबी के कदमों तक। इसलिए का इनको गिरोहे औलिया में भी नहीं खड़े कर पाओगे आप, इन्हें आप गिरोहे औलिया में भी नहीं, अपने कहां खड़ा कर रहे हो? अरे वो जो टॉप पर हैं उनकी भी रसाई नबी के कदमों तक। हुसैन की रसाई कहां तक? हुसैन की रसाई पुश्ते नबी पर, हुसैन हसनैन की रसाई नबी के कल्ब तक। इमाम हसन को भी जब नबी ऐसे हाथ पकड़ते और करीब करते, पेट पे लेते, कहते और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ, तो नन्हे नन्हे पैरों से करीब आगे जाते। कहां से कहां, कहां से कहां, वो नन्हे नन्हे कदम कैसी कैसी मंजिलें तय कर रहे हैं, कैसी कैसी मंजिलें तय कर रहे हैं। और मंजिल पे पहुंचकर नबी ने लवाबे दहन अपनी जबान चुसा रहे हैं। ये सब कुछ छुपा हुआ नहीं है दोस्त, छपा हुआ है। ये छपा हुआ है, फिर भी लोग कहते हैं लिखा कहां है? अरे अंधे, लिखा है, तुझे दिखता नहीं तो हम क्या करें? अपने तासुब की ऐनक को उतार, सब दिखेगा, सब दिखेगा। जिस मदरसे में तू बैठा वही मैं भी बैठा, मुझे दिखा, तुझे नहीं दिखा। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, करबला के मैदान में ये सब कुछ होने के बाद हुसैन के कदमों में जरा सी कमजोरी न पैदा हुई। आलम ख्याल में सवाल हुआ, ऐ हुसैन, ये इस्तिकामत, ये पावर, ये साबित कदमी कहां से मिली? तो जवाब आ गया, जब मेरा लड़खड़ाना मेरे आका को बचपन में गवारा ना हुआ, तो आज अपने नाना को, दीन को मैं लड़खड़ाता हुआ नहीं देख सकता। नाना के दीन को लड़खड़ाता हुआ नहीं देख सकता। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, चूंकि मुझे दोनों तरफ फोकस करना था, अब ये बात हो गई। रिलीजियस लीडरशिप चाहिए थी उसकी। वो चाहता था मैं, मेरे पास पॉलिटिकल भी हो और रिलीजियस भी हो। आज के दिन में हो रहा है ना, पॉलिटिकल पावर से लोग रिलीजियस पावर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल दायरे से वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड से आपकी मस्जिदों पर कब्जा कर रहे हैं, मदरसों पे कब्जा कर रहे हैं। पॉलिटिकल पावर से पेट्रो डॉलर यूज़ हो रहा है रिलीजियस लीडरशिप हासिल करने के लिए। आज भी हो रहा है, करबला तो है, अभी भी चल रही है। जहां बातिल खड़ा हो और जब हक सामने आकर खड़ा होगा, वही करबला है। तुमने क्या देखा है? करबला को एक इवेंट मान लिया। करबला हक और बातिल के मार्गे का नाम है। फैजान रिसालत, फैजान नबूवत बांटने की जिम्मेदारी
علی، ان کے دونوں بیٹے، یہ فیضان رسالت بانٹنے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ اسی لیے حضرت علامہ نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث زمانہ ہر دور میں غوث ہوتا ہے، یعنی یکتائے زمانہ ہوتا ہے، لیکن جو بھی غوث زمانہ ہوگا وہ حسنینی ہوگا، یا امام حسن کی اولاد ہوگا یا امام حسین کی اولاد ہوگا، کیونکہ یہ اختیار جب کسی کو دیا ہی نہیں تو کوئی دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جب دے دے تب کوئی ہوگا نا، تو جو بھی ہوگا نائب ہوگا۔ امام تو یہی ہیں، امام تو یہی ہیں، اور جب آئیں گے امام حسن خاموشی آئے تو سردار اولیاء آئے، اور جب آئیں گے تو امام منتظر، امام مہدی، امام حسن کی اولاد میں آئیں گے، پھر امامت کا دروازہ بند۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اسی فیضان رسالت اور فیضان نبوت کو بانٹنے کے لیے میرا مخدوم سلطنت کو ٹھوکر مار کے ہند کی دھرتی پر آیا۔ یہی فیضان رسالت اور فیضان نبوت بانٹنے کے لیے میرا خواجہ اپنا گھر بار عزیز و قریب سنجر کی دھرتی کو چھوڑ کر ہند کی دھرتی پر آیا، اور میرے مخدوم نے پوری زندگی فیضان رسالت اور فیضان نبوت بانٹنے کا کام کیا، لیکن لاوارث نہیں چھوڑا، یہ سلسلے کو آگے بڑھا دیا۔ اب اس کی ذمہ داری حضرت عبدالرزاق نور العین کو عطا کی۔ حضرت عبدالرزاق نور العین نے اپنے چاروں بیٹوں کو عطا کی، حضرت شاہ حسن، حضرت شاہ حسین، حضرت شاہ فرید، حضرت شاہ حاجی احمد۔ اور آج آپ کے سامنے یہاں دو شاخوں کی نمائندگی، اس ماریشس ملک میں دو شاخوں کی نمائندگی ہوتی ہے۔ حضرت شاہ حسن چونکہ سب سے بڑے ہیں، اس لیے اس گھر کو سرکار کلا کہا گیا، یعنی بڑا گھر، سرکار کلا۔ تو اس گھر کی نمائندگی کرنے کے لیے حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ سید محمد مختار اشرف الجیلانی سجادہ نشین سرکار کلا یہاں تشریف لائے۔ پھر ان کے جانشین حضور شیخ اعظم حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد اظہار اشرف الجیلانی سجادہ نشین آستانہ اشرفیہ کی چھوچھا مقدسہ تشریف لائے، اور پھر اس ملک میں اپنے ساتھ مجھے لا کر کہا اس ملک کو مت بھولنا، یہاں کے لوگ محبت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ نبوت، فیضان رسالت جس کے بانٹنے کی ذمہ داری ہمارے جد کریم کو ملی، اور جد کریم سے نسلاً بعد نسل ہم تک پہنچا ہے، اس ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے نبھاتے رہے۔ محبت کرنا، محبت لینا، ہمارا تو سودا صرف ایک ہے، ہمارا سودا صرف ایک ہے۔ کرو گے مجھ سے؟ آؤ کاروبار کرتے ہیں، ایک ہی کاروبار ہے میرے پاس، بیچنے کے لیے دینے کے لیے صرف ایک ہی پروڈکٹ ہے، خریدنے کے لیے بھی ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی پروڈکٹ کو خریدوں گا اور ایک ہی پروڈکٹ بیچوں گا، وہ ہے محبت۔ آؤ اس کا کاروبار کر لیں، تم مجھے محبت دے دو، میں تمہیں محبت دے دوں، یہی کاروبار ہے، یہی ہونا ہے، اور یہی نبی نے دیا، یہی صدیق نے دیا، یہی فاروق نے دیا، یہی غنی نے دیا، یہی مرتضیٰ نے دیا، اور یہی حسنین کریمین نے دیا، اور نسلاً بعد نسلاً یہی سودا میں تم سے کرنے آیا ہوں، یہی سودا میں تم سے کرنے آیا ہوں۔ میں تم سے کوئی اور کاروبار نہیں کروں گا، یہ لے لو وہ لے لو، بالکل نہیں۔ اپنے علماء کی عزت کرو،
ان کا ادب کرو گے بہت سی پریشانیاں تو اس ادب سے تمہاری دور ہو جائیں گی، کیونکہ تم جب ادب کرو گے تو منشا کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں ہمارے رب کا کلام محفوظ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں اور دماغ میں اللہ کے رسول کی حدیث محفوظ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر محفوظ ہے۔ عزت کرو امت کی، یہ فیضان رسالت، فیضان نبوت بانٹنے کی ذمہ داری سلسلہ بسلسلہ جاری ہے، اور اس ذمہ داری کو جن کو ملی ہے وہ پوری کرتے جا رہے ہیں اور اپنے نائبین تیار کرتے ہیں جس کا نام ہے خلافت۔ آج الگ بات ہے کہ کھلی آفت بن گئی، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کہنا ہر جگہ پر اچھی جگہوں پہ بھی کچھ خرافاتی لوگ پہنچ کے ڈسٹرب کر دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ چین اسی لیے خلافت ذمہ داری دی گئی کہ یہی فیضان تم بانٹنے کی تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں۔ یہ تو کہنے والے کی ذمہ داری ہے نا، یہ تو کہنے والے کی ذمہ، جو کہہ دیا ہو گیا اس لائق، اب آپ کون ہیں بکراتی کرنے والے؟ ہمیں سنبھالیں گے وہ جنہوں نے ذمہ داری دی ہے۔ تو اس کا مطلب دینے والے پہ تمہیں بھروسہ نہیں، تو یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ کہیں تو نعرہ لگاتے ہو پھر کہیں الٹا پلٹا ہو جاتا ہے، تو خاموشی اختیار کرو۔ خاموشی ہزار بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، اس لیے کہا با ادب بنو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور تصوف میں یہ اولیاء کرام کی راہ پر چلنے کے لیے سب سے پہلا سبق یہی ہے، با ادب، ادب اختیار کرو۔ شروعات ہوتی ہے جو آس پاس ہیں ہمارے علماء، ان سے سیکھو، ان کا ادب کرو۔ پریکٹیکلی جب آپ اس کو اپنا لوگے، پریکٹس میں آ جاؤ گے، تو پھر ہر منزل تمہاری کھلتی چلی جائے گی اور آگے بڑھتے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو مخدومی فیضان سے مالا مال فرمائے، حسنین کریمین کے فیضان سے مالا مال کرے، روئے زمین کے تمام اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنی سینٹر اور محبوب العلماء اکیڈمی ماریشس کی جانب سے ناظرین روحانی مجلس کا اختتام صلاۃ السلام اور دعا سے ہوا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا مدى للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، سربراہ شاہ کریمہ، دستگیرہ دل نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ رب حبل امتی کا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ۔ اشرفی آقا ہمارا
اشرفی شیدا تمہارا کر کے دنیا سے کنارا رکھتا ہے تم سے سہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ السلام علیکم یا رحمت العالمین الصلاۃ والسلام علیکم دعائی ہونا نا صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم استرنا بسترک الجمیل اللہم استرنا بسترک الجمیل اللہم نور بالعلم قلبی اللہم نور بالعلم قلبی یا اللہ امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کے طفیل یا اللہ خاتون جنت کی ردائے مبارکہ کے طفیل یا اللہ مولا علی کے جود و سخا کے طفیل یا اللہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کے طفیل یا اللہ فاروق اعظم کے عدل کے طفیل یا اللہ حضرت ابو بکر صدیق کی صدیقیت کے طفیل یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کے طفیل پروردگار عالم تو ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما یا اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما یا کریم تو کرم فرما یا رحیم تو رحم فرما یا حی یا قیوم یا اللہ یا فرد یا احد یا وتر یا وارث یا دائم یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد نور یزداں مدد سید و سلطان مدد شاہ شاہاں مدد فخر رسولاں مدد درگلو توق غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 اللہ